بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے آج ماشاءاللہ بہت نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں پا رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو اپنے پاکیزہ گھر کے ارد گرد گھومنے کا شرف بخشا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں خواتین و مستورات بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں۔ یہ حضرات منا میں 3 کام کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو کنکریاں مار چکے، دوسرے قربانی دے چکے، اور تیسرے سر کے بال مرد حضرات مڑوا چکے، خواتین و مستورات اپنے 1 انگل کے مقدار میں بال کم کروا چکی، اور پھر سادہ لباس میں آئے ہوئے ہیں۔ اور جو حضرات آپ کو احرام کی حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے ابھی قربانی نہیں دی ہے، کیونکہ احرام کی چادریں اس وقت تک پہننی لازمی ہے جب تک کہ قربانی ادا نہ ہو۔ قربانی ادا ہوگی تو اس کے بعد سر کے بال مڑوا کر یہ حضرات اپنے احرام کے لباس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کا یہ طواف زیارت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مقدس صحابہ کرام کے ساتھ اس مبارک طواف کو انجام دیا، اور یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس کے بغیر ازدواجی تعلق حلال نہیں ہو سکتا۔ یعنی احرام کی پابندیاں سر کے بال مڑانے اور نارمل لباس پہننے کے حوالے سے جو ہے وہ تو سب کچھ ہو گئی۔ قربانی دے کر جب حلق کراتا ہے بندہ، جمرے کی رمی کرے، قربانی دے، حلق کرا لے، تو احرام کی پابندیاں اتر جاتی ہے، لیکن طواف جب تک نہیں کرتا ایک پابندی باقی رہتی ہے، وہ ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق۔ اس لیے یہ طواف کے بعد پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا فرمائیں گے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے، اب تو فی الوقت مطاف میں مقام ابراہیم کے عین پاس دوگانا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، پیچھے کسی بھی حصے میں مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب ظاہر ہے پورے ایک ہی مقام پر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے نہیں پڑھ پائیں گے، حسب سہولت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز گاہ بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو، یعنی وہاں 2 گانا ادا کرو۔ تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد وہ 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں گے۔ اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے کام ہم نے بتلا دیے تھے، جمرے کی رمی ہے، قربانی ہے، پھر سر کے بال مڑوانا، احرام اتار کر لباس میں سادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ اب یہ احرام والے تو وہ ہیں کہ جو ابھی قربانی نہیں دیے، سر کے بال نہیں منڈائے۔ اب یہ حضرات یہاں سے جائیں گے کہاں؟ مینا، اور مینا میں جو اس وقت جمرات کی رمی میں لوگ مصروف ہیں، وہ حضرات بھی آئیں گے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے۔ اور یہ لوگ اگر ابھی کنکریاں مار چکے تھے تو آج پھر کنکریاں دوبارہ نہیں ماریں گے، بلکہ 11 اور 12 کی رمی کریں گے۔ اور جو لوگ آج وہاں رمی کر رہے ہیں وہ بھی یہی کریں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور اس کے بعد 11-12 کی وہ بھی کنکریاں ماریں گے، رمی کریں گے۔ طواف کا وقت 10 کو ہی متعین نہیں ہے، 10، 11، 12 3 دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن 12 کی تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے طواف مکمل ہو جانا ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، اس کے بعد صحیح کریں گے یا ساتھ میں صحیح کر سکتے؟ جی یہ بات بھی ہمارے ناظرین، جی ہاں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ناظرین کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا طواف ہے، طواف فرض ہے۔ اب اس کے بعد یہ حضرات کریں گے کیا؟
طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے. جیسے عمرے میں سعی کرتے ہیں بس ویسا ہی عمرے کی سعی کی طرح صفا مروہ کی سعی کریں گے. صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 1 پھیرا مکمل ہوگا، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں گے 2 پھیرا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3 پھیرا. اسی طرح سے صفا سے جو شروع ہوا تھا مروہ پر 7واں پھیرا مکمل ہوتا ہے، اور ہر پھیرے کے مکمل ہونے پر صفا اور مروہ دونوں مقام پر بھی وہ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر دعاؤں میں مصروف رہیں گے، دعا کریں گے، پھر سعی کریں گے. سعی کے دوران بھی دعائیں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہی عمل جاری رکھیں گے. یہ سعی بھی دراصل یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے لخت جگر کو، شیرخوار بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے. یہ مکہ مکرمہ اس وقت کوئی آبادی کی شکل میں نہیں تھا، یہاں پر خانہ کعبہ بھی ظاہری شکل میں نظر نہیں آ رہا تھا. ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا کام ان سے لینا چاہتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیکھو اپنے دودھ پیتے فرزند اور ان کی والدہ کو لے جاؤ اور اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، غذا کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی انسانی زندگی کے لیے ضروریتیں جو درکار ہوتی ہے وہ مہیا نہیں ہے. ایسے مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ. تو آپ وہ بھی امتحان میں اتر گئے. وجہ بھی نہیں پوچھے یا اللہ یہ جو تو نے بیٹا دیا ہے بڑی دعاؤں کے بعد دیا ہے، یہ چھوٹے بچے کو لے جا کر میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ ابھی تو شیرخوار ہے، میری محبت اور شفقت بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، اور تیری رحمت کا دریا بھی جو جوش میں آ کر بندوں کو نوازتا ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کی نگہبانی کی جائے. لیکن تیرا حکم ہے، کیسے میں چھوڑوں؟ نہیں کہا، حکم تھا اللہ کا. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے واپس. وہ منظر کو بھی یاد میں لائیے اب طواف کرتے وقت میں اور صفا مروہ کی سعی میں کہ کیا وہ منظر رہا ہوگا. آج تو لوگوں کا ایک مجمع ہے، آبادی ہے، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، رہنے کی سہولتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اے سی میں ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈک گرمی نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، انتہائی سکون سے ہو رہا ہے یہ عمل. لیکن یاد کیجئے گا اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا کیا تھا؟ بے آب و گیا مقام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، بات بھی نہیں کیے، واپس چلے گئے. حضرت اس ہاجرہ نے پوچھا آخر آپ اس وادی میں ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کو آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ویسے ہی جا رہے تھے. تو آپ نے خود ہی پوچھا اچھا اللہ امرک بہذا، اے خلیل اللہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا نعم، ہاں. تو آپ نے جواب دیا، یعنی حضرت بی بی ہاجرہ نے. میری ماؤں بہنوں کو بھی سبق ہے اس کے ذریعے سے، ہم بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو بھی سبق ہے اس کے لیے کہ کیا کہا، اذن لا یضیعونا، اے ابراہیم آپ اطمینان سے جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ہمارا اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، مفتی صاحب اور نگہبانی فرمائے گا. اس پر گفتگو مفتی صاحب جاری رکھیں گے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو چلا ہے، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام حج بیت اللہ. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام حج بیت اللہ. اور مفتی صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے فرما رہے تھے کہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جب گئے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ آپ ہمیں اکیلا اس لخت جگر کے ساتھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. اس کے آگے پھر کیا ہوا وہ بھی میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ اجمعین. تو ہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے لخت جگر کو جب اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا آپ اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں جہاں کوئی منیس و ہم دم نہیں ہے، کوئی رفیق اور غمگسار نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا تو خود ہی ان کے قلب میں خیال آیا. تو حضرت بی بی نے کہا اللہ امرک بہذا،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ تو آپ نے کہا نعم، ہاں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ نے اطمینان بخش جواب دیا اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اطمینان سے آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چلے، گھاٹی کے پاس پہنچ کر آپ نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم پر ایک ایسی وادی میں جہاں غذائی اور حیاتی کوئی بندوبست نہیں ہے، یعنی بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، بے آب و گیا زمین پر تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اے میرے پروردگار، اس لیے تاکہ یہ بڑے ہوں، نماز قائم کریں، عبادت کا نظام قائم کریں، مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ دعا کر کے آپ چلے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان پھر امتحان چل رہے۔ اب حضرت بی بی حاجرہ ان کو لے کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گئیں، جس قدر مشکیزے میں پانی تھا وہ استعمال ہوتا رہا، کھجوریں تھیں وہ استعمال ہوتی رہی، پانی بھی ختم ہو گیا، بس کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ صاحبزادے کو جو کھلانا پلانا تھا وہ تو کیونکہ شیرخوار تھے، والدہ ہی کے جسم سے دودھ کی شکل میں ہی ان کی غذا تھی اور پانی پلا دیا کرتی تھی کچھ، لیکن اب حالت یہ ہے کہ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا۔ اب صاحبزادے کو پیاس، خود کو پیاس، اب ایک نیا امتحان ہے۔ تو آپ نے پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کا رخ کیا، اس پر چڑھی، ہر طرف نگاہیں دوڑائیں، کہیں کوئی پانی کے آثار معلوم ہوتے ہیں کیا، مگر کہیں بھی کوئی پانی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ پھر صفا سے چل کر مروہ کی جانب پہنچی اور اس میں خاص طور پر چل رہی تھی، نظر تھی اپنے فرزند گرامی پر، لیکن کچھ ایسا نشیبی حصہ آیا جہاں وہ نظر نہیں آتے تھے جہاں سے، تو تیز چلتے ہوئے اس حصے کو آپ عبور کیں، پار کیں اور پھر مروہ پر چڑھیں۔ دیکھا دائیں بائیں ہر طرف آگے پیچھے نظر دوڑا کر کوئی آثار نظر نہ آئے، پھر اسی بے تابی کے عالم میں صفا کی طرف آئیں۔ بے تابی میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا یہ دورانیہ پورا ہو رہا ہے۔ سوچئے گا آپ وہ کیا شدت کی تکلیف تھی، وہ کیا بے تابی تھی، کیا اضطراب اور بے قراری کا منظر رہا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ ایک والدہ کے دل کی کیفیت کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور وہ بھی شفیق والدہ اور پیارا بیٹا۔ ان صاحبزادے کے لیے ان کا مچلنا خدا کی رحمت کے دریا کو جوش میں لایا۔ وہ پانی کے لیے جستجو تو کر رہی تھی، خدا جو ان کو وہاں امتحان کے لیے رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسے ضائع کرے گا؟ حضرت اسماعیل جہاں لیٹے ہوئے تھے، اب آتا ہے روایت میں کہ جبریل علیہ السلام کے بازو سے پانی نکلا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکلا۔ دیکھی مروہ پر 7واں پھیرا مکمل ہوا، یکایک نظر پڑی شہزادے کے پاس تو دیکھا وہاں سے پانی ابل رہا ہے، فوراً آئی، پانی کو بند کیا اور اللہ کا شکر بجا لائی۔ وہ زمزم ہے جو ان کی ایڑیوں کے پاس نمودار ہوا۔ حضرت جبریل کے پر کی جنبش سے یا ان کے ایڑیوں کی رگڑ سے، جیسا کہ 2 قسم کی روایتیں ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں فرشتے کے پروں کا ذکر ہے، تفسیر روح البیان میں ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ الغرض مبارک پانی زمزم ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ تو یہ منظر بھی یاد رہنا چاہیے کہ صفا مروہ کی سعی آج آرام سے ہو رہی ہے، اس کی اصل یہ تھی۔ وہ یاد کو بھی قائم کرنے کے لیے صفا مروہ کی سعی مصطفیٰ علیہ السلام نے کی اور امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ تو بہرحال طواف زیارت ہوگا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، پھر 11 اور 12 کو حجاج کرام مینا میں رہیں گے، اور 11-12 کو وہ حضرات ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر 12 کو بھی یہی عمل کریں گے، اور یہ مینا کے قیام کے دوران ذکر و اذکار، دعاؤں میں، نماز میں، عبادت میں رہیں گے۔ پھر اگر 12 کا سورج ڈوب جائے تو 13 کی رمی کر کے جانا بہتر ہے۔ اگر رات میں چلے گئے ویسا بھی تو کراہیت ہے، لیکن جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو 13 کی کنکریاں مارے بغیر نہیں جا سکتے۔ 13 کی بھی کنکریاں ایسے ہی پہلے، دوسرے، تیسرے جمرے پر کنکریاں مار کر فارغ ہوں گے۔ اس طرح جمرات کی رمی جب کر لیتے ہیں یہ حضرات، تو اب ان کے ذمے ایک واجب رہ جاتا ہے، جو آفاقی ہیں ان کے لیے ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور ہل میں رہنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ طواف کر کے جائیں۔
تو خانہ کعبہ کا طواف وداعی کر کے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں کو جاتے ہیں. حج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چاہے حج سے پہلے حاضری دیں یا حج کے بعد حاضری دیں، سعادتوں برکتوں رحمتوں کا باعث ہے. اور پہلے اگر دیں گے تو وہ وسیلہ بن جائے گی، بعد میں دیں گے تو قبولیت کے لیے ذریعہ بن جائے گی. بہرحال جس نبی رحمت نے یہ کعبے کی عظمتیں بتائی ہے، مینا کے مقام کی شان بتائی ہے، صفا مروہ اور وقوف عرفات کے اوپر کیے جانے والے اعمال و مناسک کے حوالے سے رحمتوں کے نزول کی خوشخبریاں دی ہے، کیوں نہ اس نبی کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر کے سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہیے. ہر ایک کے دل میں خواہش ہوگی کہ جانا چاہیے. تو یہ حجاج کرام پھر دربار رسالت مآب میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو یہ شرف مل رہا ہے. اب ان کے لیے بھی پیغام، ہمارے لیے پیغام یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ پاکیزہ زندگی جیسے حج کے ذریعے سے آپ کو تلقین اور تربیت کی گئی اسی کے مطابق گزاریے، اور آپ سب کے نمائندے ہیں، سب کے حق میں دعا فرمائیے کہ آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سے تقدیر کے کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور دنیا بھر کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس وبا اور بلا کے زمانے میں، اس ابتلا کے زمانے میں بظاہر نہیں جا سکے، یہ تمنا حسرت دل میں ہے، لیکن اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریے تاکہ اللہ کی رحمتیں نصیب اور مقدر بنیں. جو فرائض ہم پر اللہ کی طرف سے مقرر ہیں وہ فرائض کو ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہونے نہ پائے. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ہماری یہ کوششوں کو قبول فرمائے اور اس وبا اور بلا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے. آمین. مفتی صاحب پروگرام کے آخر میں دعا لے لیں گے کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین نے یہ درخواست کی ہے، ہم سے گزارش کی ہے کہ وہ جو ہے آخر میں دعا کی جائے. بہت سے لوگ جو ہے حج پر جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا پائے، اور تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے سب کے حق میں ایک اجتماعی دعا کر دیں مفتی صاحب. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نحمدک حمدا موافیا لنعمک ومکافیا لمزید نعمک. اللہم انا نحمدک ونشکرک. اللہم انا نحمدک ونشکرک. اللہم انا نحمدک ونشکرک. اللہم انا نحمدک حمدا یلیق بشأنک وشکرا غارقا فی نعمک وطامعا فی مزیدہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ، اے ہمارے رحم کرنے والے، فضل فرمانے والے، مہربانیاں فرمانے والے، عطا اور بخشش سے نوازنے والے پروردگار، اے ساری کائنات کے مالک و مولا، اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے مولا، ہر ایک کی جھولیوں کو بھرنے والے پروردگار، رزق سے مالا مال کرنے والے پروردگار، اے دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والے، اے ہماری التجاؤں کو سننے والے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہماری عاجزانہ التجا ہے کہ تیرے جو بندے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کے سعی کر رہے ہیں، اور مینا میں جو مناسک ادا کر رہے ہیں، عرفات اور مزدلفہ میں جو وقوف کر چکے ہیں، یا اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے. اے اللہ، جو دنیا بھر سے جانے کی تمنائیں دل میں لیے بیٹھے تھے لیکن جا نہیں سکے، مولا اپنے فضل و کرم سے اس وبا کا خاتمہ فرما کر انہیں اور ہمیں بھی اپنے دربار میں حاضر ہونا نصیب فرما. اے اللہ، جن کے دل میں تمنا ہے مزید اس شوق کو بڑھا، اور جن کے دل میں کوئی ولولہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ولولہ اور جذبہ پیدا فرما تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا. اے اللہ، جن بھائیوں نے بھی بہنوں نے بھی دعاؤں کی خواہش کی ہے، مولا سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اور تمام کے تمام اے اللہ بندوں کو اپنی نعمتوں و رحمتوں سے نواز دے. اے اللہ، ہمارے ملک میں بھی امن سلامتی پیدا فرما.
اس کی امن و سلامتی کو اے اللہ استقرار عطا فرما، اور دنیا بھر میں امن و سلامتی پیدا فرما، اور امن و سلامتی کو استقرار عطا فرما۔ اے اللہ، اے کرم کرنے والے، جو جو بھی بیمار ہیں ان کو اے اللہ صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اس بیماری کے باعث جو تیرے ماننے والے بندے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، آج بھی جو دواخانوں میں زیر علاج ہیں مولا، اپنے کرم سے صحت و شفا عطا فرما، اور اس وبا سے جو محفوظ ہیں اے اللہ مزید حفاظت میں رکھ مولا۔ اے اللہ، یہ مبارک پروگرام کرنے کے لیے ہمارے جن بھائیوں کی کاوشیں ثمر آور ہوئی ہیں مولا، ان سب کی کوششوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرما۔ اے اللہ، شوق و ذوق سے تیرے بندے تیرے مقدس گھر کو اے اللہ اسکرین کے ذریعے دیکھتے رہے، یا اللہ حقیقی ان آنکھوں سے حقیقت میں اس مقدس گھر کے جلووں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اے کرم کرنے والے مالک و مولا، اپنے مقدس گھر پر رحمتوں کو برسانے والے، اے اللہ ان رحمتوں کے چھینٹے ہمارے گھروں پر بھی اے اللہ برسے، ہمارے دلوں پر بھی برسے، کرم فرما دے مغلے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار، عیسیاں شعار ہیں، تو غفار ہے، ستار ہے، ہماری ہر جرم اور ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، ہماری ہر خطا کو معاف فرما، ہمارے ہر جرم اور لغزش کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ وقوع میں اور صدور میں نہ آئے، تو کرم فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ، امن و امان کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ازدواجی زندگیوں میں بھی کامیابی عطا فرما، اجتماعی زندگیوں میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، اور ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، سب جگہ اے اللہ خیر بھلائی عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان پر اے اللہ استقامت کے ساتھ زندگی دے، وقت اخیر آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ